محترم پیارے بھائیوں، شیطان بڑا عیار و مکار ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار ایسے کاموں میں لگا رکھا ہے کہ جن کاموں کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان کسی کو اپنے دام فریب میں لیتا ہے تو دھوکہ دے کر دام فریب میں لیتا ہے۔ آپ کو دینداری کا لیبل دکھائے گا، دینداری کا بینر دکھائے گا، آپ دینداری کے بینر تلے آ کر اس کے دام فریب میں آتے ہیں اور پھر آپ دین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، بے شمار اس طرح کے معاملات ہماری زندگیوں میں ہم کر گزرتے ہیں جس کا تعلق دین سے دور کا نہیں ہوتا۔ محترم پیارے بھائیوں، میں نے بارہا کئی علماء کرام سے اس معاملے میں رجوع کیا، کئی علماء سے میں نے اس ٹاپک پر کلام بھی کیا، لیکن وہ بیچارے ہمت نہیں جٹا پاتے کہ امت اس درد خرافات کی طرف مائل ہو گئی ہے کہ اب حق کو قبول کرنے کا جذبہ امت کے دل و دماغ میں رہا ہی نہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے مفتی صاحب کا کلپ حاضر کروں گا جنہوں نے امت میں ہونے والے بہت بڑے خرافات کا قلعہ قمع کیا ہے۔ اس مفتی صاحب کی ویڈیو میں آپ کے درمیان حاضر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ پوری طرح سنیں، اچھی طرح سن کر دل و دماغ کو حاضر رکھ کر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں کہ آج تک آپ جو چیزیں کرتے آئے ہیں کیا وہ درست تھی، یا یہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ آپ بزرگان دین کے آستانوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ سیدھا اس بزرگ کے مزار پر پائتی پر ایک دم اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا اس طرح کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے علماء نے اس تعلق سے کبھی کلام نہیں کیا؟ محترم پیارے بھائیوں، اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں۔ بے شمار لوگ بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، میں بھی بزرگوں سے محبت کرتا ہوں اور بزرگوں سے محبت کی تعلیم بھی عام کرتا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائی، بزرگوں سے محبت جس انداز سے کی جانی چاہیے شاید امت اس انداز سے بزرگوں سے محبت نہیں کرتی۔ بے شمار اللہ والے روئے زمین پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوششوں میں اپنی زندگیاں کھپا دی، اپنی زندگیاں لگا دی، لیکن پیارے بھائیوں، جب وہ اللہ والے دنیا سے گئے تب لوگوں نے ان کی قبر کو مزار بنا دیا، اور مزار بنانے کے بعد اس پر چادریں چڑھانی شروع کر دی۔ صرف چادروں تک معاملہ محدود نہ رہا، پھر ان کے وصال کی تاریخ پر عرس منانا شروع کیا، اور عرس میں جو کچھ ہم نے خرافات انجام دیے اس کو لوگ دین سمجھنے لگے، اس کو لوگ دین کا نام دینے لگے۔ میرے پیارے بھائی، کیا یہ ساری چیزیں درست ہے؟ آپ کا ضمیر قبول کرتا ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے؟ آئیے میں مفتی صاحب کی کلپ حاضر کرتا ہوں، اس کلپ کو آپ اچھی طرح سنیں اور یاد رکھیں، ذہن کو پوری طرح نیوٹرل رکھیں۔ آپ ون سائڈ ذہن رکھیں گے تو آپ بات سن تو لیں گے لیکن بات قبول کرنے کا جذبہ آپ کے اندر بیدار نہ ہوگا۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی کلپ حاضر کرتا ہوں، اس کو بغور سنیں اور سننے کے بعد آپ پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حق سننے، حق پر عمل پیرا ہونے اور حق کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو حاضر کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت کریں۔ یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں، کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہے ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے جی چادر چڑھانے بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا،
ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر. بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا. پھر بعد میں جب بزرگان دین فوت ہونے لگے تو لوگ جیسے آ کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، تو ارادہ کیا کہ قبہ بنا دیا جائے، کہ عمارت صاحب مزار کے لیے، تاکہ لوگ آ کے اس کے سائے میں آرام سے پڑھ سکیں. اور خاص طور پہ جب سال گزرتا تھا جس کو ہم آج کل عرس کہتے ہیں، تو پھر لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، کثیر تعداد ہوتی ہے کہ چلو بھائی پھر ایک عمارت بن گئی. جب عمارت بن گئی تو جو عام قبور سے امتیاز قائم کرنا تھا وہ عمارت کے ذریعے حاصل ہو گیا. اب چادر کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. انہوں نے کہا بھائی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے. وہ چل پڑی صاحب رسم. اچھا پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے. باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے. اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ. ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی، کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے. اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا. اس کو یوں دیکھیں گے نا، اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے. اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں. اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے. اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے. وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی.
आला हजरत कातअ बिदअत थे, बिदअत का कला कमा कर दिया। कहां किया है? आपको कैसे पता चला? आप कहेंगे जी फतावा रज़विया पढ़े। अच्छा, तुमने पढ़ा है? आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक फतावा रज़विया को हाथ में लेकर नहीं देखा होगा, शक्ल ही नहीं देखी होगी फतावा रज़विया की कि कुछ है ये भी। यानी हम लोग बिल्कुल बस वो रस्म के पीछे लगे हुए हैं। हमारे अकाबरीन ने जो बातें बयान की उसको फरामोश कर चुके हैं। आज नात खान हमें दीन सिखाएगा, आज ये पेशेवर मुकर्रीन हमें दीन सिखाएंगे, इनके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं। और पूरा मसला के अहले सुन्नत हमने बदनाम करके रख दिया। ऐसे धमाल शमाल मज़ारों के ऊपर कोई तस्वुर नहीं है, ढोल ढमक्कों का कोई तस्वुर नहीं है। आपको अगर बिठाकर आपके कान के पास धन 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 ढोल बजाया जाए, बताएं आप खुश होंगे कि तकलीफ होगी? जोर से बोलें। और आप साहिब मज़ार के पास धम धुम धम 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 धम। और हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी जो आम मुर्दा है ना, वो भी तमाम बात सुनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्दों को सलाम करते हो वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर हासिल नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते थे तो क्या फरमाते? दुआ क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती नाजिल हो। ये नहीं फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, ये सिर्फ सामने कब्र वाला सुन रहा है, नहीं, कुबूर जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, तमाम कुबूर वालों तुम सबको सलाम। इसका मतलब है मेवा शाह कब्रिस्तान के एक किनारे पे खड़े होकर जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, हर कब्र के अंदर आपके सलाम की आवाज पहुंचेगी। इतनी समाअत तेज हो जाती है और वो जवाब भी देंगे। तो फिर साहिब मज़ार, जिसको अल्लाह ताला ने आम लोगों से ज्यादा रूहानी ताकत अता फरमाई, वो तो कहां तक सुनते होंगे? और उनके कान पे खड़े होकर आप धम धम धन धन ढोल बजा रहे, इससे उनको राहत सुकून मिलेगी कि तकलीफ? मोहतरम प्यारे भाइयों, आपने वीडियो मुकम्मल देख ली है। उम्मीद है कि बात आपके दिल और दिमाग ने कबूल कर ली होगी। वाकई अगर आप आज तक ये गलतियां करते आए हैं तो आज अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में सच्ची तौबा करें। आज तक आप बुजुर्गों के आस्थानों पर जो मन्नतें और मुरादें मानते आए हैं और कुछ ऐसी नाजायज मन्नतें और मुरादें जो आपने मानी हैं और उसको उतारना भी लाजिम और वाजिब और ज़रूरी समझा है, तो आज इन तमाम चीज़ों से सच्ची तौबा करें। याद रखें, रब तबारक व तआला अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत फरमाता है कि रब तबारक व तआला के प्यारे महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताए वन निस्यान, इंसान खताओं का पुतला है। सारे इंसान खताकार हैं, लेकिन रब तबारक व तआला के नज़दीक बेहतरीन खताकार वो है जो अपनी खताओं पर नादिम हो जाए, अपनी गलतियों पर नादिम हो जाए और नादिम होकर सच्ची तौबा कर लें। हदीस पाक में आता है, अन नदम तौबा, नदामत तौबा है। अगर आपने आज तक जिंदगी में गलतियां की हैं, आज अल्लाह की जनाब में सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में गिड़गिड़ाएं। वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। बंदे का रोना उसको उसकी रहमत को आमादा करने के लिए, उसकी रहमत को मुतवज्जे करने के लिए काफ़ी होता है। अगर आप अपने उन गलतियों पर नादिम होकर रब तबारक व तआला की जनाब में सच्ची तौबा करेंगे तो परवरदिगार आपके बरसहा बरस के गुनाहों को, बरसहा बरस की गलतियों को आपके दो कतरे आंसू के एवज परवरदिगार माफ़ फरमा देगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी गलतियों का एहसास भी करेंगे और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो उम्मीद है आप इसको आम करने का मिजाज भी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और साथ ही साथ उम्मत में इस वीडियो को आम करने का अज़्म भी करें। रब तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए।